السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، مفلحون میں خوش آمدید۔ آج آپ اور میں ایکسل کے کلاس 5 میں موجود ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے تو یہ دیکھیے، آپ کو اسکرین پر خوبصورت سی پیاری سی مارک شیٹ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ رزلٹ مارک شیٹ ہے کہ کس طرح آپ کلاس کا رزلٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، یعنی مدرسہ ہے، آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، یا کوئی اور تعلیمی ادارہ ہے، تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے ضرور دیکھیے گا، بار بار دیکھیں، اگر سمجھ نہ آئے بار بار دیکھیں۔ بار بار دیکھنے سے آپ کو ضرور سمجھ آئے گی اور بڑا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس میں۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ اس شیٹ کو پہلے تھوڑا سا سمجھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیو شیٹ بنائیں گے جس میں آپ پراپرلی شیٹ بنانا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا یہاں پہ کہ شروع میں SN.NO لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب سیریل نمبر، ساتھ ہے نام یعنی طلباء کے نام، اس کے بعد F نیم، اس کا مطلب والدین کا نام طلباء کے، آگے ڈسٹرکٹ، پھر یہاں تک یہ طلباء کی تفصیل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 5 سبجیکٹ ہیں۔ آپ کے ادارے میں 6 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، وہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ آپ جتنے چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹوٹل مارکس کتنے تھے، یہ ٹوٹل مارکس کی جگہ ہے، اور اسی طرح طلباء نے جو نمبر حاصل کیے ہیں، حاصل شدہ مارکس جسے آبٹینڈ مارک کہتے ہیں۔ اسی طرح پرسنٹیج کیا ہے ہر ایک طالب علم کی، وہ یہاں پر ہے۔ پھر گریڈ کیا ہے ہر ایک اسٹوڈنٹس کا، وہ یہاں پر ہے۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کون فیل ہوا، کون پاس ہوا، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر بنا دی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں یہ شیٹ بنانے کی طرف۔ یہ شیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فائل پہ جانا پڑے گا، نیو فائل پہ، اور یہاں سے ہمیں نیو فائل لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم سی پہ آ جاتے ہیں چلو، اور 3 باکس سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہ تقریباً یہ ہمیں 14 تک باکس سلیکٹ کرنے ہیں۔ 14 باکس سلیکٹ ہو گئے سی سے، اور اسے ہمیں مرج کر لینا ہے۔ یہاں سے یہاں لکھ لینا ہے رزلٹ مارک شیٹ، اس کو رزلٹ مارک شیٹ کلاس 9، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی کلاس کا بنا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر اس کو سینٹر لائن کریں گے، اس کا سائز بڑھا دیں گے، آپ جتنا سائز دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ تک بولڈ کر دیں گے، اور اس کا سٹائل بھی چینج کر دیتے ہیں یہاں سے، جو بھی سٹائل آپ کو پسند آئے، ٹھیک ہے۔ اور سائز تھوڑا کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ کلر آپ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ میں یہاں سے یہ دے دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ڈارک کلر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی صحیح، بلکہ تھوڑا اور ڈارک یہاں آئے گا۔ اور جو ٹیکسٹ ہے اس کا ہم کلر دیں گے وائٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیچے والی لائن ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اس طرح پورا، اور اس کو مرج کر دیں گے۔ یہاں پر ہم کسی بھی ادارے کا نام لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ادارے میں لکھتا ہوں، مفلحون ہاؤس آف ٹیکنالوجی۔ اسپیلنگ کی مسٹیک ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ جلدی جلدی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے۔ اس کو بولڈ کر دیں گے، اس کو بھی تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے اچھا نظر آئے۔ پھر آگے اس کو مرج کر دیں گے، یا ایڈریس لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں گلشن اقبال بلاک 15، ٹھیک ہے، نیئر میپا، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے اور جو آپ کی ضرورت ہو۔ اس کو بولڈ کر دیتے ہیں یہاں سے۔
اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کلر جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہمیں واضح نظر آئے کہ یہ کیا ہے۔ ہم ریڈ کر لیتے ہیں، اس کا کلر جو ہے وہ جو یہ گرین صحیح رہے گا نا، اس کو ڈارکنگ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیچے کی طرف باکسز ہیں اس میں کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم ان باکسز کو سلیکٹ کریں گے، یہاں پر لکھیں گے، مل کے لکھیں گے، ان کا سائز بڑھا دیتے ہیں 2، اس کے بعد 3 4 5 6، یہ 6 باکس نیچے کی طرف اور 14 آگے۔ خیر آپ جتنے میں سلیکٹ کرنا چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان سب کو ہم دیں گے یہاں سے بارڈر، آل بارڈر کر دیتے ہیں۔ سائز سب کا ہم جو ہے وہ 18 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی 18 کر لیتے ہیں، بلکہ یہ صحیح ہے۔ شروع والے میں ایس این میں سیریل نمبر لکھیں گے، ایس این مطلب سیریل نمبر۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ نیم، طلباء کا نام۔ طرح پھر تیسرے باکس میں کیا آئے گا؟ ایف نیم، فادر نیم۔ پھر اس میں آگے ڈسٹرکٹ۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹیکسٹ چھپ رہا ہے، تو یہ آپ کو طریقہ میں نہیں بتایا تھا کہ اوپر سے آپ اس کو کھینچ کر بڑا کریں گے۔ پہلے میں لکھ دوں نا، یہ سارا بڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد جو سبجیکٹ ہیں جیسے اردو ہے، انگلش، اور ساتھ آگے آپ میتھ لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ دیں جو آپ کا پاس سبجیکٹ ہیں، چاہے پاک اسٹڈی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں لکھ دیں گے عربک، 5 سبجیکٹ ہو گئے۔ تو اس کا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں یہاں سے، پتہ چلے کہ یہ کس کا ہے۔ ٹوٹل مارکس، اور اسی طرح اس کو بھی بڑھا دیں تھوڑا سا۔ آپٹینٹ مارکس لکھیں گے یہاں پر، مارکس، ٹھیک ہے۔ ڈبل کلک کرنے سے جتنا ٹیکسٹ ہے اتنا باکس بن جائے گا، آپ بڑا ہی بنا سکتے ہیں۔ آپٹینٹ مارکس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ایک منٹ میں دیکھ لوں شیٹ میں۔ آپٹینٹ مارکس کے بعد پرسنٹیج، گریڈ، اور پی سے پاس، ایف سے فیل، تو یہ بتانا ہے۔ ہم چلتے ہیں، ابھی پرسنٹیج آئے گا، پرسنٹیج، گریڈ آئے گا یہاں پر، گریڈ، ہاں، پی اینڈ فیل یا پاس، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا باکس بڑھا دیتے ہیں، باکسز کا سائز سب پر ڈبل کلک کریں گے، جتنا ٹیکسٹ ہوگا اتنا سائز بڑھے گا، اور اس کے بعد آپ اپنے حساب سے آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ جتنا چاہیں بڑا کریں، جتنا چاہیں چھوٹا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے میں پہلے کلاسوں میں سکھا چکا ہوں، آپ کو بالکل آسان لگ رہا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اچھا، جتنا یہ ٹیکسٹ ہے، یہ ٹیکسٹ سارا ہم چاہتے ہیں سینٹر میں ہو، تو اس میں جو بھی ہم ٹیکسٹ دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ نظر آئے آپ کو۔ یہاں پر اس کا جو ٹیکسٹ جب بھی آئے گا ہم چاہیں وہ سینٹر میں ہو، یعنی درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نام والا باکس تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ نام یہاں پہ آسانی کے ساتھ آئے۔ اس طرح فادر نام والے بھی، جس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ والا بھی، اس کو بھی بڑا کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے۔ اچھا، باقی سبجیکٹ والے آئی تھنک یہ برابر ہیں، یا ان کو بھی برابر تو کر دیں تاکہ سب برابر لگے۔
بڑا چھوٹا نہ لگے. جتنا پاک اسٹڈی کا ہے، پاک اسٹڈی کا ان میں سے تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے، اس حساب سے بنا لیتے ہیں. تقریباً قریب ہو گئے. اس کا ٹوٹل مارکس کا بھی برابر ہے، اوپن مارکس کا بھی صحیح ہے، پرسنٹیج کا بھی. گریڈ کا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، گریڈ کا چھوٹا ہے. یہ ماؤس ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا. اب انہیں اس طرح پریکٹیکل ورک کرنا ہے اپنے سارا. پریکٹیکل کام ضروری ہے. ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ان کو مرج کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا اور خوبصورت لگے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو مرج کر لیتے ہیں، ان دونوں کو مرج کر لیتے ہیں. دیکھیں خوبصورتی جتنی مارک شیٹ پر خوبصورتی لائیں گے اتنا آپ کو کام میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل، مجھے امید ہے بڑے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سب کچھ. میں تو سب پریکٹیکل کر رہا ہوں، بول آہستہ رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے. جہاں بولنے کی ضرورت پڑے گی زیادہ وہاں اچھے طریقے سے آپ کو بآواز بلند سمجھائیں گے انشاءاللہ. بس اصل چیز ہے، آپ نے پریکٹیکل ورک سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں. کام کرنا ہے، بس صرف کام اور کام. ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ان کو بھی بارڈر دے دیتے ہیں نا. ان کو بارڈر نہیں دیا، ان کو بھی بارڈر دے دیں. ٹھیک ہے، اور یہ جتنی بھی یہاں پر یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بڑا بڑا نظر آئے. اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیز واضح نظر آئے. یلو کیسا رہے گا؟ چلو یلو کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم نے کون سا اچار ڈالنا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، 1 1 2 لکھیں گے، 2 and 3 and 4. یعنی چار طلباء کا ہم جو ہے وہ رزلٹ بنائیں گے. اچھا، میں ایسا کرتا ہوں نا، میں پیچھے سے جو ہے وہ نمبر وغیرہ سب چیزیں پیسٹ کر لیتا ہوں، کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، چلتے ہیں پیچھے کلاس کی طرف. یہاں پر یہ میں نام اور رجسٹر وغیرہ ان کو کاپی کر لیتا ہوں. پہلے ان کو کاپی کر کے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور آپ کو جلد از جلد چیزیں سمجھ میں آ جائیں. ان کو پیسٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے ان کو بھی کاپی کر لیتا ہوں، ان کے نمبر وغیرہ بھی، تاکہ آپ کو جو نمبر ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں، وقت ضائع نہ ہو. بالکل وقت ضائع نہیں کر. ٹوٹل مارکس کو بھی کاپی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ٹو کاپی کرنے کے لیے جب پورا سلیکٹ کریں گے، جتنے نمبر یہاں پر اس طرح آئیں گے انہیں سلیکٹ کریں گے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو کاپی کرنے کے لیے، اور رائٹ کلک کریں گے، کاپی کریں گے. کاپی کا طریقہ تو میں بتا چکا ہوں کلاس 4 میں بھی. اور یہاں سے پھر آئیں گے اس کلاس پہ واپس اپنی ٹوٹل مارکس کو بھی سلیکٹ کر دیں گے اور کنٹرول V کر دیں گے. تو یہاں پر بھی ہماری سارا جو ہے وہ ٹیکسٹ آ چکا ہے. اب کرنا ہے اصل کام جو آپ نے سیکھنا ہے توجہ کے ساتھ. وہ کام کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنے آپٹین مارکس. ہم نے آپٹین مارکس کس طرح یہاں پر لے کر آنے ہیں ان کو. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، میں ذرا زوم ان کرتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو آپٹین مارکس ہے ہم نے یہاں نکالنا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ایکول کا نشان لیں، اس کے بعد SUM لکھیں گے، SUM، اور پھر جو ہے شفٹ دبا کے ہم نے 9 دبانا ہے. تو یہ جو بریکٹ کا نشان ہے یہ آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے جتنے سبجیکٹ ہیں ان سب کے نمبر فرسٹ لائن کے 9 لائنیں 9 اس کی یہ رو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کالم ہے، سوری کالم آ رہا ہے. تو ہم نے سارے سلیکٹ کرنے کہاں تک، یہاں تک. صرف 5
सब्जेक्ट के ही सिलेक्ट करने हैं, ये टोटल सेलेक्ट नहीं करना है जो 500 लिखा हुआ है, ये तो टोटल में से हासिल शुदा कितने लिए वो हमने वहाँ पर लिखने हैं। तो उसके लिए पहले हमने इक्वल का निशान डाला, फिर सम का मतलब जमा करना है, उसके बाद ये ब्रैकेट का निशान है, फिर ये जितने सब्जेक्ट हैं सब के नंबर को यूँ सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपके सामने हासिल शुदा नंबर आ गए। यही तरीका है इसका। अच्छा, नीचे जो ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी इस तरह करना पड़ेगा? नहीं, बल्कि उसके लिए बेहतरीन और आसान तरीका ये कि इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कोने पे आएंगे, ये प्लस का निशान है, इसको खींच के नीचे लाएंगे। यही तो खूबसूरती है एक्सेल की कि आप अच्छे तरीके से इस तरह आप इसके जो है वो ऑक्टेन मार्क्स निकाल सकते हैं। इसी तरह अब हम इसका निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज के लिए अपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसी तरह इक्वल का निशान जो प्लस है ना कीबोर्ड में, बैक स्पेस बटन के साथ लेफ्ट साइड पे प्लस लिखा हुआ होगा बटन पे, उसी पर इक्वल का निशान भी है। तो ये बटन वहाँ से आपने दबाना है, इस तरह इक्वल का निशान आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने जो ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के लिए आपने माउस को लेकर आना है, इसके ऊपर यूँ दबाना है। जब यूँ दबा दिया, अब ये बताइए कि जब भी परसेंटेज निकाली जाती है तो हासिल शुदा नंबर जितने सब्जेक्ट हैं उन पर डिवाइड किए जाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम ये हासिल शुदा नंबर 5 सब्जेक्ट पर डिवाइड करेंगे। अब इस तरह क्लिक करने के बाद डिवाइड के लिए हम कीबोर्ड से जो है वो स्लैश का बटन दबाएंगे यूँ, तो ये स्लैश आ जाएगा, इसका मतलब तकसीम हो रहा है। और सब्जेक्ट हमारे 5 है तो हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखे और अब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास परसेंटेज इस तरह आ जाएगी। और जो बाकी नीचे वाले खाने हैं, नीचे जो तलबा हैं उनकी लिस्ट है, वहाँ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी इसी तरह यहाँ से हम प्लस के निशान को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ लेके आएंगे तो देखें सबके परसेंटेज आसानी के साथ निकल चुकी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बड़े आसानी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आज जी बोलें? ठीक है इंशाल्लाह अब आगे, चूँकि ये क्लास लाइव भी चल रही है, एक 3-4 स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त लाइव क्लास में हमारे साथ, और रिकॉर्ड भी हो रही है साथ साथ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। मौजूद तलबा करम, अब हम ग्रेड समझेंगे। ग्रेड क्या चीज़ है कि आप एक तलबा की जो पोजीशन निकालते हैं कि इसने ए ग्रेड लिया है, बी ग्रेड लिया है, तो इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला आपको मैं दिखाता हूँ, उसी तरह नोट कर लें और सिर्फ थोड़ा समझ लें। ये फार्मूला है, इसे थोड़ा देख लें। क्लास आप रोक कर इसे अपने पास लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ज़्यादातर बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा जब आप बार बार ये लिखते रहेंगे एक्सेल शीट में, और प्रैक्टिकल एक्सेल शीट बनाते रहेंगे तो ये आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं शीट की जानिब। यहाँ शीट पे आएंगे, जब भी ग्रेड निकाला जाता है ये परसेंटेज से निकाला जाता है, यानी परसेंटेज को टारगेट किया जाता है इसमें। और जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं 5 हो, 6 हो, 8 हो, और आपकी परसेंटेज इनको टारगेट करके ग्रेड निकाला जाता है। लेकिन मैंने अक्सर सिखाने वालों को देखा है वो सिर्फ परसेंटेज को टारगेट करके ग्रेड निकालते हैं। तो उस सूरत में नुकसान क्या होता है कि जिस तलबा के मसलन ये देखें आप कि ये तालिब इल्म सेकंड लाइन में इसकी परसेंटेज आप देखें 50 है, लेकिन इसने पाक स्टडी में कितने नंबर लिए? देखें ये 10 नंबर लिए। तो बताओ उसको तो फेल होना चाहिए था, लेकिन नहीं कि जब वो सिर्फ परसेंटेज ग्रेड निकालेंगे तो पास दिखाएगा। और साथ ही अगर हम सब्जेक्ट को भी टारगेट करेंगे तो फिर सही तरीके से रिजल्ट बनता है। अक्सर सिखाने वाली चीज़ नहीं सिखाते हैं, मैंने आज आपको ये सिखानी है, तो आपने गौर से ही क्लास देखनी है और समझने की भरपूर कोशिश करनी है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
چلتے ہیں گریڈ نکالنے کی جانب. سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پر ایکول کا نشان, اس کے بعد ایف لکھیں گے کی بورڈ سے ایف, پھر شفٹ دبا کے جو ہے وہ بریکٹ کا نشان. اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے سب سے پہلے پرسنٹیج کو. پرسنٹیج کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اوپر جو رو ہے, رو میں دیکھو n لکھا ہوا, یہ ایم ہے تو n, اور پھر نیچے جو کالم ہے اس میں 9, تو ہم نے لکھنا ہے n9 جو ہے وہ پرسنٹیج ٹارگیٹ ہو جائے گا. جیسے n نے لکھا 9, دیکھیں پرسنٹیج پر کلک ہو چکا ہے. اب ہم نے لکھنا یہ ہے کہ یہ اگر بڑا ہے 80 سے 90 سے اس طرح ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے تو کیا آنا چاہیے, یہ ترتیب وائز ہم لکھ رہے ہیں, اپنے غور سے اسے دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے کہا کہ یہ گریٹر دین ہو. گریٹر دین کے لیے کون سا جو ہے وہ نشان استعمال کیا جاتا ہے, وہ ایم کے ساتھ بٹن ہے رائٹ سائڈ پہ, یہ ہے لیس دین, اور اس لیس دین کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ بٹن ہے گریٹر دین. اس کے نشان, اس کی علامت اس طرح ہے, یہ ہے گریٹر دین. ہم نے کہا اگر n9 گریٹر دین ایکول میں برابر ہے 80 کے, تو ہم نے کہا اس کے پھر اس کے بعد پھر, یعنی پھر کے لیے پھر ہم کیا استعمال کریں گے, اس کے لیے ہم استعمال کریں گے یہ کوما کا نشان. پھر کیا آنا چاہیے, A1 آنا چاہیے. تو A1 ہم جو ہے وہ ہمیشہ ڈبل کومے کے درمیان لکھیں گے. اس کے لیے شفٹ دبائیں گے اور انٹر کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ بٹن ہے ڈبل کوما کا نشان اس پہ لگا وہ دبائیں گے اس طرح, تو ڈبل کوما آ جائے گا. پھر ہم نے A لکھنا ہے اور 1 لکھنا ہے, اس کے بعد دوبارہ ڈبل کوما اور پھر کوما نشان ڈالیں گے. اسی طرح جتنے بھی آگے ابھی A1 ہو گیا, پھر ابھی A لکھیں گے, پھر B لکھیں گے, پھر C, پھر D اور آخر میں فیل, تو سب میں یہ فارمولہ اس طرح جائے گا. لیکن تھوڑی سی ترتیب میں جو نظر آپ کو فرق آئے گا وہ دیکھیے گا کہ اب ہم دوبارہ شروع کی طرح F لکھیں گے. ہاں شروع میں جو ہم نے یہ نشان لے کے آئے تھے ایکول کا, ہم ایکول اب نہیں لکھیں گے, ہم ڈائریکٹ F لکھیں گے. اگین F لکھیں گے, پھر اسی طرح بریکٹ کا نشان, پھر n9 کو ٹارگیٹ کریں گے n9. پھر ہم نے کہا یہ اگر بڑا ہے کس سے, سر ایکول کا نشان ساتھ ڈال کے 70 سے, 70 یا اس سے بڑا ہے تو کیا آنا چاہیے. اس صورت میں ہم نے کہا بھائی یہ جو اس کا جو گریڈ ہے وہ آنا چاہیے A آنا چاہیے. اس کے لیے اسی ڈبل کوما نشان ڈالیں گے اور پھر اسی طرح کریں گے. پھر اگین F لکھیں گے, اگین ہم F لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سابقہ کی طرح ہم نے اس کو لکھنا ہے, فالو کرنا ہے n9 یہ گریٹر دین ایکول, یہ کس کے برابر ہے 60 کے. تو پھر کیا آنا چاہیے, ہم نے کیا اگر یہ 60 کے برابر ہے تو پھر کیا آنا چاہیے B, تو اس کے لیے ہم نے B لکھا. اور اسی طرح پھر اگین F لکھیں گے ہم, کیونکہ C بھی تو لکھنا ہے. اسی طرح جس سابقہ شروع والا لکھا تھا اسی طرح سارا لکھنا ہے, صرف بیچ میں B اور C D اس طرح فرق لانا ہے تھوڑا تھوڑا. پھر ہم نے جو ہے وہ بریکٹ کا نشان لیا, پھر n9 کا ہم نے ٹارگیٹ کیا, اور اسی طرح گریٹر دین کا نشان لیا, پھر برابر کا نشان, اور پھر ہم نے جو ہے وہ 50 لکھا, اور پھر ہم نے کہا کہ یہ برابر ہے تو پھر کیا آنا چاہیے, ہم C گریڈ آنا چاہیے. اس طرح ہم نے اس کو بھی لکھا, اگین F لکھا ہم نے, اور اسی طرح پھر کیا جو ہے بریکٹ ڈالا, پھر n9 لکھا, ٹھیک ہے. ہم پھر گریٹر دین کا نشان, برابر کا نشان, اور پھر ہم نے کہا اگر یہ 40 ہے یعنی 40 ہے تو پھر کیا آنا چاہیے. اس صورت میں ہم نے کہا بھائی پھر D آنا چاہیے, D, ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے کہ آگے اگر 40 ہے تو D آنا چاہیے, لیکن 40 سے اگر کم ہے آخر والی علامت جو فعل ہمیں لکھنا ہے, تو اب آگے ہم نے کوئی جو ہے F نہیں لگانا, ہمیں ڈائریکٹ ڈبل کوما کا نشان لگانا ہے. پھر ہمیں فعل لکھ دینا ہے FAIL,
फेल, फिर डबल कोमा का निशाना। फिर अब देखें जो हमने ग्रेड डाले यहाँ पर कितने हैं ग्रेड, वो देखें 1 2 यानी A1 1 हो गया, A 2 हो गए, B 3 हो गए, C 4 हो गए और D 5 हो गए। तो D के साथ या D आएगा और 40 हो गए तो 40 से कम होगा तो फेल आएगा, तो D और फेल दोनों आए हैं तो 5 हो गए टोटल। तो हमने अब वो ब्रैकेट डालना है जो बंद करने के ब्रैकेट जिसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो हमें 5 डालने, 1 2 3 4 5। अब एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने ग्रेड आ जाएगा। अच्छा, इस तरह ग्रेड जब आ जाए तो ये परसेंटेज से निकाला हुआ ग्रेड है, ये परसेंटेज के हिसाब से चलेगा। हम जिस तरह प्लस के निशान पे आते हैं इसको नीचे लेके आते हैं तो देखें ये ग्रेड नीचे आ रहा है। तो जहाँ परसेंटेज देखें यहाँ पर कम है तो यहाँ फेल दिखा रहा है, यहाँ परसेंटेज बराबर है तो यहाँ सी दिखा रहा है, सी ग्रेड है। लेकिन यहाँ देखिए इसी लाइन में आगे इस बच्चे ने पाक स्टडी में 10 नंबर लिए तो ये तो फेल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ पर हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा, जितने सब्जेक्ट है 5 हमें इन सब को टारगेट करना पड़ेगा फार्मूले के अंदर, तब जाके ये सही ग्रेड दिखाएगा। और अक्सर सिखाने वाले इस तरह जो है वो फार्मूला नहीं सिखाते। मैंने काफ़ी सर्च किया इस पर और काफ़ी मेहनत के बाद फिर ये फार्मूला समझ में आया है और उससे निकाला है, बनाया है आप तमाम दोस्तों के लिए। तो ज़रूर इसे देखें और समझें, इंशाल्लाह सही फार्मूला हम निकालेंगे। सही फार्मूले के लिए अगेन हम वापस क्लिक करते हैं इस पर। तो ऊपर आप यहाँ पर देखें ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर ये फार्मूला बार है, मैंने कहा भी था ये फार्मूला बार है। तो हम यहाँ से ये फार्मूला कंप्लीट लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो इक्वल का निशान है इसके साथ हमें क्लिक करके यहाँ पर हमने अगेन इफ लिखना है। इफ लिखना है फिर शिफ्ट दबाकर 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट का निशान आएगा। तो यहाँ फिर उसके साथ मैंने OR लिखना है, OR लिखा, फिर ब्रैकेट का निशान, शिफ्ट के साथ F9। अब हमने अपने सब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो सब्जेक्ट देखें हमारा सब्जेक्ट 1 जो है वो किसके अंदर है, वो G में है, दूसरा H में, फिर I में, फिर J, फिर K। इन सब को हमने स्टेप वाइज टारगेट करना है। किस तरह टारगेट करेंगे, हमने सबसे पहले लिखना है कि G9। हम पहले जो फार्मूले में पहले इस वाले फार्मूले में आगे वाले में पूरे में इसमें हमने ग्रेटर देन का निशान इस्तेमाल किया है, हम इसमें लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। लेस देन कौन सा बटन है, M के साथ जो शिफ्ट की तरफ बटन है पहला वही है, हम इसके इस्तेमाल करेंगे लेस देन। क्या लेस देन कितने से हो, 40। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के साथ इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, G9 था, अब कौन सा 9 होगा, H9। ठीक है, H9 लेस देन 40। इसी तरह I9 लेस देन 40। ठीक है, फिर आखिर में इस 40 के साथ साथ जो है हम वो कॉमा का निशान भी डालेंगे। अगेन I के बाद क्या है, I के बाद J है, J9 लेस देन 40 कॉमा। अब क्या है कि 9 लेस देन 40 कॉमा। अब कॉमा डालो, उसके बाद हम क्या करेंगे, बल्कि कॉमा नहीं डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे अगेन क्लोज जो ब्रैकेट है वो डालेंगे। क्लोज ब्रैकेट डाल के अब हम कॉमा डालेंगे। अब कॉमा डाला, अब हमने फेल लिखना है। फेल लिखने के लिए हमें जितने भी पीछे हमने अभी ये फार्मूला लिखा ना, और से G9 40, H9 40, I9 40, ये सारा ये हम फेल वाले लिखने के, इससे 40 से कम इन सब्जेक्ट में जब भी नंबर आएगा और वो उस वजह से फिर उसकी ग्रेड जो है वो फेल दिखाया जाए, ये हमने अभी से कहना है फार्मूले के अंदर जाहिर करना है। तो अब हमने क्या लिखना है, फेल लिखना है। फेल लिखने के लिए हमें डबल कॉमा का निशान लेना पड़ेगा, FAIL लिखना पड़ेगा, फिर डबल कॉमा, फिर अगेन हमें कॉमा का निशान। अब एंटर दबा देंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप चाहते हो कि बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ आ गए।
تو یہ ہمارا فارمولا صحیح طریقے سے انٹر ہو چکا ہے. اب ہم اے پر کلک کریں گے اور یہاں پر پلس کا نشان اس کو نیچے لے کر آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر دونوں میں فیل آئے گی. کیوں؟ اس لیے فیل آیا ہے کہ دیکھیں بھئی یہاں 20 نمبر لیے اس نے, یہاں 10 نمبر لیے ہیں, اور یہاں دیکھیں اگرچہ اس کی جو ہے پرسنٹیج پوری ہے لیکن یہ فیل اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس کا 10 نمبر یہاں اس پاک اسٹڈی میں آئے ہیں, اس لیے یہ فیل ہے. اس لیے یہاں پر یہ فیل کیوں کہ اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ بھی کم ہے اور ساتھ ہی اس کا نمبر بھی کم ہے. چلو ہم نمبر بڑھاتے ہیں, پرسنٹیج بڑھ جائے گی, نمبر بھی بڑھ جائیں گے, تو دیکھیں یہاں پر یہ اس کا گریڈ چینج ہو جائے گا, فیل کی جگہ کچھ اور آ جائے گا. دیکھیں یہاں پر ہم 20 سے ہم نمبر بڑھاتے ہیں اس پہ, تو ہم کرتے ہیں اس کے 60, تو دیکھیں یہاں پر آٹومیٹکلی ڈی آ گیا. اگر ہم اس کو 90 کر لیتے ہیں تو دیکھیں سی آ گیا, گریڈ بھی ادھر ہے ادھر, اور پرسنٹیج بھی آٹومیٹکلی خود ہی چینج ہو رہی ہے. اچھا اس لیے آپ جو پی ایف ہے پاس اینڈ فیل, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی وہی جو ہے وہ ہم نے ٹارگیٹ کرنا پڑے گا, وہی فارمولا جو ہم نے یہاں پہ شروع میں کیا تھا. ہم اس کو یہیں سے کاپی کر لیتے ہیں, یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, اسی کو کاپی کر لیتے ہیں یہیں سے شروع سے. آپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. کاپی کر لیں گے, یہاں پہ آئیں گے, ویسے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں, یہاں کے اس کو پیسٹ کر دیں گے اور یہاں واپس اوپر فارمولے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں اوپر فارمولے میں آ جائیں گے اور یہاں پر کیا کریں گے کہ یہاں آگے لکھیں گے دوبارہ ڈبل کوما اور یہاں پاس کی علامت ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈبل کوما کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ بالکل پاس آ گیا. اب دیکھ رہے ہو نا آپ, تو یہاں پاس آ گیا. اب یہاں کونے سے پکڑ کے پلس کے نشان سے نیچے کی طرف آئیں گے تو جو فیل ہے وہ فیل دیکھے گا, جو پاس ہے وہ پاس دیکھے گا. اگر یہ 90% بڑھا دیا تھا, ہم اس کو ہم واپس 20 پہ کر لیتے ہیں تاکہ دیکھیں پاس فیل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو دیکھیں آٹومیٹکلی پاس فیل آ چکا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ کلاس بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور اپنے غور سے بس اس کلاس کو دیکھنا ہے بار بار تاکہ آپ کو یہ شیٹ بنانا آ جائے اور اپنے ادارے کے لیے آپ اچھی مارک شیٹ بنا سکیں, وہ بھی آٹومیٹکلی, وہ بھی ایکسل پر. تو ملتے ہیں کلاس 6 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.